اس طرح کھڑے ہونے سے اس کا سر کسی چادر سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنی بیوقوفی پر ہنسی آ گئی۔ شاید یہ دھوبی گھاٹ تھی۔ یہاں ان لوگوں کی وردیاں دھو کر سکائی جاتی تھیں اور زمین میں پلر گاڑ کر ان کے ساتھ تاریں باندھ کر تاروں کا ایک جال سا پھیلایا گیا تھا جس پر بیک وقت ہزاروں وردیاں سکائی جاتی تھیں۔ شاید اس شام یہاں کچھ کپڑے دھو کر سکانے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اندازے سے ایک قمیض اور پتلون وہاں سے اڑا لی۔ جمشید نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چھریرے جسم پر یہ وردی وہ اپنے کپڑوں کے اوپر سے بھی پہن سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں کے بعد شاید اسے اس یونیفارم کی ضرورت پیش آ جائے۔ شمال کی سمت چلتے ہوئے اس نے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی پشت سے ایک لمبا چکر کاٹ کر شاید وہاں موجود رہائشی علاقے کو اپنا اگلا ہدف چنا تھا، جہاں چھپ کر وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اب وہ زیادہ محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ عین ممکن تھا اسی علاقے میں بھی کوئی گشتی پارٹی موجود ہو، حالانکہ اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ کرنل واڈیا اور میجر شرما نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وہ بہت تیزی سے روشنی راؤنڈ فائر کروانے کے بعد ان کے زمین تک آنے کا انتظار کرتے۔ جیسے ہی روشنی راؤنڈ آسمان کی طرف چلتے، درجنوں کی تعداد میں فوجی اور بی ایس ایف کے جوان ان کی حدود میں آنے والے علاقے میں داخل ہو جاتے اور روشنی میں چاروں طرف بھاگتے ہوئے اپنے مفرور کی تلاش کرتے، لیکن گورے مقصود ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ لوگ اپنے دائرے کے رخ پر چلتے ہوئے ایک فوجی تنظیم کے ساتھ کماد کے کھیتوں تک پہنچ گئے تھے، جہاں میجر شرما موجود تھا۔ اس کے اشارے پر انہوں نے کھیتوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میجر شرما اپنے جوانوں کے ساتھ اب کھیتوں پر دھاوا بولنے کے لیے پر توڑ رہا تھا، جب اچانک اس کے واکی ٹاکی میں زندگی بیدار ہوئی اور کرنل واڈیا نے اپنے جوانوں کو کھیتوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کسان آندولن چل رہا تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی اپنے کھیتوں کی تباہی پر شور مچا رہے تھے اور ہم نے ایک عذاب کھڑا کر دیا۔ میرا انتظار کرو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ قریباً 5 منٹ بعد ہی کرنل واڈیا کی جیپ وہاں موجود تھی۔ اس نے کھیتوں کو گھیرے میں لینے والے جوانوں کو سرگوشی میں ہدایت جاری کروائی اور اپنی دانست میں بڑی ہوشیاری سے بنائے ہوئے اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ جیسے کہ کرنل واڈیا کی طرف سے سگنل موصول ہوا، کھیتوں کو گھیرے میں لینے والے جوانوں نے پریڈ کے سے انداز میں اپنے پاؤں سے زوردار دھمک پیدا کرتے ہوئے ان کے گرد چکر کی صورت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس درمیان وہ اونچی اونچی آوازوں میں چلاتے ہوئے اس طرح تاثر دے رہے تھے جیسے وہ کھیتوں پر دعویٰ بول رہے ہوں۔ کرنل واڈیا کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ اس طرح بھاگ دوڑ سے گھبرا کر جمشید اندر چھپا ہوا ہے تو باہر آ جائے گا یا کم از کم اٹھ کر بھاگے گا، لیکن اس مرتبہ ہمیشہ کی طرح اس کی جنگی چال غلط ثابت ہوئی۔ اس طرح کی بھاگ دوڑ اور چیخ پکار سے کھیتوں میں چھپے 2-3 گیدڑ اور سور گھبرا کر ضرور بھاگ نکلے۔ ان کے یکدم بھاگنے سے جو ہلچل پیدا ہوئی، اس نے جوانوں کو ہی نہیں میجر شرما کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا۔ فائر! میجر شرما نے چیخ کر حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے بھاگتے ہوئے جوان رک گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گنوں سے فائر کے لیے بالکل تیار تھے۔ کھیتوں کی طرف رخ کیا اور دیوانہ وار گولیاں برسانے لگے۔ کرنل واڈیا چند گز دور کھڑا ان کی بوکھلاہٹ پر تلملا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھی بوکھلا گیا تھا، لیکن صورتحال کا علم ہوتے ہی اس کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ہولڈ اٹ! اس نے غصے سے چلاتے ہوئے حکم دیا۔ ڈیم اٹ! گدھے! بے وقوف! وہ اپنے سامنے موجود جوانوں پر برس پڑا۔ کرنل واڈیا کا حکم شاید کھیت کی دوسری طرف موجود جوانوں نے نہیں سنا تھا، نہ ہی وہ اس کی گالیوں سے فیض یاب ہوئے تھے، اس لیے وہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھے۔ واڈیا نے اپنے واکی ٹاکی پر چلاتے ہوئے دوسری طرف موجود میجر شرما سے کہا تھا، ان بے وقوفوں کو فائرنگ سے روکے۔ فائرنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ غصے سے پھنکتے ہوئے کرنل واڈیا کے حکم پر 4-5 جوان کھیتوں میں داخل ہوئے اور انہوں نے گیدڑوں اور ایک سور کی لاش اس کے سامنے لا کر پھینک دی۔ اوہ مائی گاڈ! کرنل واڈیا پر پھر غصے کا دورہ پڑا اور اس نے اپنے معمول کے مطابق اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا۔ میجر شرما شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا تھا، باقی اس نے گھبراہٹ میں یہ آرڈر دیا تھا، اٹس اوکے، اوکے۔ کرنل واڈیا بھی دوسرے ہی لمحے نارمل ہو گیا۔ اب میجر شرما اس کی طرف دیکھ کر اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ بارڈر پر ریڈ الرٹ رکھو، کمپنی ہیڈ کوارٹر سے
ریزروز کو نکالو اور ان کے مختلف ٹولیوں میں ارد گرد کے دیہاتوں کی طرف پھیلا دو۔ اس علاقے میں موجود تمام ایجنسیوں کو فالو آن کر دو، تمام روڈز بلاک کر دو۔ ریلوے اسٹیشن پر تم خود پہنچو، میں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، مجھے 1 منٹ کی رپورٹ دو۔ کسی بھی غیر معمولی نقل و حرکت کا سختی سے نوٹس دینا، سول ایڈمنسٹریشن کی بالکل پرواہ نہیں کرنا۔ ڈونٹ مس اٹ میجر شرما، اگر یہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اور تھینک گاڈ بیٹھے بٹھائے تحفہ ملا تھا اور ہم اسے ضائع کر دیں گے۔ اور ڈیم اٹ، اس نے اپنی چھوٹی سی چھڑی کو دائیں ٹانگ پر مارا اور جیپ کی طرف چل دیا۔ میجر شرما دوسری جیپ میں کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا، وہاں موجود تمام جوانوں کو پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں بی ایس ایف کی ریزرو کمپنیوں کے جوان جو اپنی برقوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اچانک سٹینڈ ہائی سائرن کی آواز پر اٹھ کر اپنی یونیفارم پہننے لگے۔ وہ مشکل 5 منٹ کے بعد قریباً 150-200 جوان مکمل تیاری کی حالت میں پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے، جس کو سرچ لائٹوں سے دن میں تبدیل کر دیا تھا۔ بی ایس ایف کے کمپنی کمانڈر کے ساتھ موجود میجر شرما جوانوں کو خطرناک گھسپیٹیے کی اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع دینے کے بعد انہیں ہدایات کر رہا تھا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے 5 منٹ میں ان جوانوں کو مختلف گروپس کی شکل میں اپنے منتخب کردہ علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری طرف کرنل واڈیا کی طرف سے اس ایریا میں آپریٹ کرنے والی تمام سول اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ریڈ الرٹ جاری ہو چکا تھا۔